پریشان ہے کہ تم نے اولیاء اللہ کی قدر نہ پہچانا. اولیاء اللہ کی قدر یہ ہے پہچانوں کہ اللہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ساری دنیا سے بے پرواہ کر کے اپنے اندر اپنے ساتھ ان کو شامل کیا، اور پھر دنیا اور آخرت ساری دنیا کی قسمتیں ان کے اختیار میں دی. بتاؤ، اللہ کو انہوں نے معطل کر کے دیوالیہ کر دیا، اور جس کو یہ اولیاء اللہ، یہ صوفیہ جو خالص یہ کافر اور مشرک قائد والے ہیں، یہ ولی اللہ ہو گئے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا. یہ اپنی کتابوں میں ایسی اور ایسی ہزار باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پھیلائی ہیں. یہ چھٹی عیسوی میں، چھٹی ہجری کے دور میں بغداد میں 3 بڑے ظالم صوفی گزرے. ایک یہ عبد القادر، دوسرے رفاعی، اور تیسرے عدی اموی. یہ سارے بیت الوجود کے ماننے والے، اپنی خدائی کا ڈنکا پیٹنے والے تھے، دنیا کو بڑا گمراہ کیا. عبد القادر کے ساتھ تو انتقام لے لیا عبید اللہ ابن یونس نے کہ ان کے مرنے کے 30 سال کے قریب گزرے ہیں کہ وہ بغداد کا وزیر اعظم ہوا. وہ توحیدی، ایماندار، قرآن و حدیث کا عالم. اب اس کے پاس طاقت آئی اور اس نے دیکھا کہ عبد القادر نے کس طرح سے دنیا کو گمراہ کیا ہے اور کیسے نذرانے حاصل کر کے اپنے بال بچوں کے لیے کوٹھیاں اور مکان بنایا. تو پہلے اس نے ان کے بال بچے دربدر کیے، ان کے گھر کو مسمار کیا، اور پھر ان کی قبر کھدوا کر جو ہڈیاں باقی رہ گئی تھی وہ دجلہ میں پھینکوا دی. یہ ساری تاریخیں عرب کی اس پر گواہ ہے. ان کا حال یہ ہے، ان کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ 12 سال کی ایک بارات ڈوب گئی تھی اور انہوں نے اس کو زندہ کر کے پھر نکال دیا. تو یہ امت کے اندر جو شرک اور کفر کس طرح سے پھیلایا ہے ان مولویوں اور پیروں نے. اب ان کی دہائی دی جائے گی، ان کو غوث بن کر پکارا جائے گا بنا کر، پھر ان کی نظر و نیاز ہوگی. اس طرح سے مالک فرماتا ہے آج تم اپنے بڑوں کی بات مان کر اسی دنیا کے لیے شرک کرتے ہوئے زندگی گزار دو، لیکن اس کے بعد جب تم جہنم میں اپنے بڑوں کے ساتھ ہوگے تو فرماتا ہے بھائی یتحاجون فی النار، یہ ان کے بڑے جنہوں نے ان کو بھٹکایا ہے قرآن و حدیث سے ہٹا کر، اور جنہوں نے ان کی بات مانی ہے، جب یہ جہنم میں دونوں پہنچ جائیں گے تو جگہ جگہ مالک بیان فرماتا ہے پھر ان کے اندر لڑائی چھڑ جائے گی. تو وہاں کے زوفا پر یقول الزوفا للذین استکبروا، وہ کمزور جو ان کے جہنم میں اپنے بڑوں کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں، وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے کہ کیسے تم نے ہم کو گمراہ کیا، اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں اتار لائے. بڑے بڑے تم دعوے کرتے تھے انا کنا لکم تبع، ہم تمہارے مرید، تمہارے پیروکار، تمہارے غلام تھے، تمہاری جوتیاں سیدھی کرتے تھے. تم نے کیسے کیسے ہم سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ آپ ہم کو چھو نہیں سکتے، تم ہم کو جنت میں پہنچا کے رہو گے. فرمایا یہ لنتانیاں تو الگ رہی، اب ایک کام کر کے دکھاؤ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، یہ ہم بڑی بات نہیں کہتے، آگ کا جو عذاب ہے تو اس میں سے کچھ تھوڑا کم کروا دو، تب بھی ہم کہیں گے چلو ہمیشہ آگ میں رہنا ہے، لیکن جو تم نے کچھ تو بات کہی تھی، کچھ تو تم میں طاقت ہے.
فرمایا یہ ان کے بڑے قال الذین استکبروا کہ چپ رہو، اب امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، انا کل بالبینات، آج یہ درخواستیں کر رہے ہو، کیا اللہ کی طرف سے اللہ کی بات تم تک نہیں پہنچائی گئی تھی؟ قالوا بلا، اس وقت یہ پیر اور مولوی اور ان کے مرید اور شاگرد یہ سب پکار اٹھے گئے، کیوں نہیں مالک بات کو ہم تک پہنچی تھی؟ تب فرشتے کہیں گے تم اقراری ہو کہ بات تم تک پہنچائی گئی تھی، ایمان کی بات، لیکن تم نے ماننے سے انکار کیا۔ قالو، تو فرشتے کہیں گے بس فدو، اب ظالموں جلنے والوں تم ہی پکارو، ہم تمہاری طرف سے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ فرمایا یہ پکارتے رہیں گے ظالم، دعائیں کرتے رہیں گے کہ مالک زندگی میں ایک لمحے کے لیے کچھ عذاب میں کمی کر بس۔ فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، لیکن اتنی بات بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگی۔ اور کبھی ان کے عذاب میں ذرہ برابر کمی ہونے کے بجائے مالک فرماتا ہے وَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ ان کے عذاب میں کمی کے بجائے ہر لمحے عذاب بڑھتا جائے گا، جلن اور تیز ہوتی رہے گی، چہرہ جھلس کر بھنی ہوئی کبھی سریخ کی طرح سے نظر آئے گا، کبھی اوپر کا ہونٹ آماز کرنے کے بعد ماتھے کو چھولے گا، نیچے کا ہونٹ سوجے گا اور ناک تک اتر آئے گا، کیسے بھیانک چہرے ہو جائے گی۔ اس بیٹھک کو طویل کر کے انگاروں پر بٹھایا جائے گا، کھال کے اوپر جو حمیم پھیل جائے گا وہ جھلسا دے گا اس کھال کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ موت آ جائے۔ مالک فرماتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا، ایک کھال جلے ہم دوسری کھال سے بدل دیں گے تاکہ ذرہ برابر بھی مہلت نہ ملے عذاب کے معاملے میں۔ تو یہ قرآن کا پورا معاملہ ہے۔ ایک مسئلہ نماز اس کے بعد ہے، اگر ایمان صحیح ہے تب مالک فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز جو 5 وقت کے لحاظ سے فرض کی ہے وہ سچے مومنوں پر اور کسی پر نہیں، جو سچا مومن نہیں ہے اس کے اوپر نماز فرض نہیں۔ یہی حال ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، جو ایماندار نہیں ہے اس کے اوپر